حاتم اسم جو ہیں داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کا مجھے علم حاصل ہوا اور اس نے مجھے علماء سے بے نیاز کر دیا، کہتے ہیں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا رزق کی اصل مقسوم کے زیادت و کم نہ شبد، کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر میرا رزق لکھ دیا ہے، میرا رزق اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا، تقسیم کر دیا کہ اللہ نے کس کو کتنا رزق دینا، یہ رزق جب مقسوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو اتنا ملنا ہے، تو کہتے ہیں کہ زیادت و کم نہ شبد، نہ یہ زیادہ ہونا ہے نہ یہ کم ہونا ہے، اس میں نہ کمی آنی ہے نہ زیادتی آنی ہے۔ تو کہتے ہیں جب مجھے اس چیز کا علم ہوا تو کہتے ہیں از طلب زیادت بر آسودم، تو پھر اس رزق کی زیادتی میں کو طلب کرنا اور جدوجہد کرنا کہ مجھے اس سے زیادہ ملے، تو کہتے ہیں یہ جدوجہد کرنا ہی فضول ہے۔ ہاں محنت کرے بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن بندہ حرام طریقے سے اس رزق کو بڑھانے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں یہ تو فضول ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رزق کے آنے کے اندر تھوڑی سی رفتار کم ہو جائے، کبھی رفتار زیادہ ہو کبھی کم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رزق ملنے کی رفتار کم ہو جائے تو اس رفتار کو بڑھانے کے لیے تم معصیت کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، تم گناہ کا کام نہ کرو، حرام کام کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ حرام طریقے سے بھی جو تم کما لو گے تو گویا کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا تھا تم نے اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنا لکھا ہوا تھا اب تم استعمال کر چکے ہو، تم دنیا سے جلدی چلے جاؤ گے۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدھی روٹی کھاتے، یعنی بھوک ایک کی ہوتی تو آدھی کھاتے، آدھی کی ہوتی تو اس سے بھی کم کھاتے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ جتنا یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ جتنا بندے کی تقدیر میں رزق لکھا ہوا ہے جب تک وہ کھا نہ لے اسے موت نہیں آئے گی، تو میں کم اس لیے کھاتا ہوں کہ جتنا لکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کھاؤں، اللہ میری زندگی کو بڑھا دے۔ یعنی یہ ایک ان کا ایک اپنا تھا، بقیہ عمر بھی جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی بندے نے گزارنی ہے، لیکن یہ ایک ان کا ایک اپنا خیال تھا۔ اور اس میں بھی سبق ہے کہ بندہ کیوں ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں جانے کی خواہش کیوں کرے، لاکھوں میں ہے تو کروڑوں کی سوچ کیوں رکھے۔ اللہ پہ جب یہ توکل ہے، بھروسہ ہے، کرے کہ جتنا میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ استعمال کرنے سے پہلے، لینے سے پہلے، وصول کرنے سے پہلے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، تو بندہ یہ سوچ جب بن جاتی ہے تو بندہ کبھی بھی حرام طریقے کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت حاتم اسم کہتے ہیں یہ پہلی چیز کا علم تھا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا جب سے علم ملا کہ میرے رب کا جو مجھ پر حق ہے، میرے رب کا جو مجھ پر حق ہے، جب تک میں ادا نہ کروں تو کوئی بھی میری طرف سے یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی میں نوکر رکھ لوں، نوکر میرا کام تو کر سکتا ہے، لیکن جو رب نے میرے اوپر فرض کیا میں نوکر سے نہیں کروا سکتا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اللہ نے مجھ پہ فرض کی ہے تو میں ملازم رکھ کے کہوں کہ میری طرف سے نماز تم پڑھ لو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میری طرف سے روزہ تم رکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا میری طرف سے فلاں نیکی تم کر لو، جو مجھ پہ فرض ہے یہ مجھے ہی کرنا ہے۔ تو حاتم اسم کہتے ہیں جب مجھے اس چیز کا علم ہوا اب اللہ کی بندگی کرنے میں مجھے اتنی لذت آتی ہے، اتنی چاشنی آتی ہے کہ جو ڈیوٹی میری ہے یہ میں کروں گا تو ادا ہوگی۔ میں اگر لاکھ نوکر بھی رکھ لوں تو یہ ڈیوٹی کوئی اور ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے میری لگائی ہے۔ تیسری چیز کا علم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ میرے پیچھے ایک چیز ایسی لگی ہوئی ہے کہ میں جہاں بھی بھاگ لوں وہ چیز مجھے ضرور پہنچے گی، میں جہاں بھی چھپ جاؤں
چیز میری جان نہیں چھوڑے گی، ہزار پردوں میں بھی وہ چیز مجھ تک پہنچے گی۔ اور داتا صاحب نے اس کی تشریح کے اندر لکھا کہ وہ چیز موت ہے، کہ موت بندے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس نے بندے کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ ہاں کسی کو کسی عمر میں، کسی کو کسی عمر میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں فلاں جگہ چھپ جاؤں اور وہاں میں موت سے بچ سکتا ہوں۔ تو حاتم اسم کہتے ہیں جب مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ اس موت نے مجھے پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اب میرا گناہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ موت یہاں بھی پکڑ سکتی ہے، یہاں بھی پکڑ سکتی ہے۔ اب گناہ سے بچنا میرے لیے مشکل نہیں ہے اور نیکی کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب نیکی کرنا بھی جب موت کو یاد کرتا ہوں، نیکی کرنا آسان بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آن کے دا نستم میرا خدا بندی اس مطلع برمن، کہتے ہیں چوتھی چیز کا جب مجھے علم ہوا کہ میرا رب وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا خالق وہ ہے کہ جو ہر وقت مطلع برمن، جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہزار دروازے بند کر کے بھی کسی تہہ خانے میں چھپ کے بھی گناہ کروں، لیکن جس دروازے سے میرا رب دیکھتا ہے وہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب مجھے اس چیز کا علم ہوا، وہ تو دروازوں کا محتاج ہی نہیں، یہ نہیں کہ فلاں دروازہ کھلا ہو تو وہ دیکھتا ہے، اس سے نہ کوئی دیوار حجاب ہے، نہ کوئی پردہ اس سے حجاب ہے، نہ کوئی دروازہ اس سے حجاب بن سکتا ہے۔ وہ تو ہر وقت میرے کاموں پہ مطلع ہے، صرف ظاہری افعال پہ نہیں، میرے باطن پہ بھی وہ آتا ہے، باطن پہ بھی وہ مطلع ہے۔ کہتے ہیں یہ چیز جب وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی چھپ کے میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہر وقت جب یہ سوچ بندے کے ذہن میں ہو، مجھے اس کا علم حاصل ہوا، گناہ کرتے ہوئے بھی مجھے اب شرم آتی ہے، کس منہ سے گناہ کروں، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کرنے میں لذت ملتی ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے یہ چار چیزوں کا علم جب سے مجھے ملا ہے تو گویا کہ اب اس علم نے مجھے روئے زمین کے تمام علماء سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یعنی یہ چار چیزوں کا علم، آگے اس سے اس کی کتنی جزیات ہیں، اس میں آگے کتنے مسائل نکلتے ہیں۔